آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا کیا انتظام کیا ہے، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے۔ اب یہ آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں۔ اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ میں نے کچھ ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ جس انتظام کی وجہ سے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، یا میری اولاد اور میرے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، تب تو پھر آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر آپ نے آج تک کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کیا ہے کہ جس سے آپ خود بھی محفوظ رہیں اور آپ کی اولاد اور آپ کی نسلیں محفوظ رہیں، تو پھر ابھی توجہ کر لیں، اور ابھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، اور وہ کچھ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں۔ ان میں سے چند وہ چیزیں جو آپ کی نسلوں کو سنوار سکتی ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو باپ ہیں اور جن کی اولاد ہیں، اور خاص طور سے جن کی اولاد ابھی چھوٹی کم عمری میں ہے۔ اب آپ کو کرنے کا کام جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، سنن ترمذی کتاب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی ادب الولد، اپنے بچے کو ادب سکھانے کا بیان ہے۔ 1952 نمبر حدیث پاک ہے، اور عمرو بن سعید بن عاص وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو کسی طرح کا کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو تحفہ، اگر اس نے ایگزام میں اس کی کارکردگی اچھی رہی، اس کا رزلٹ اچھا رہا، تو باپ یا ماں اسے تحفہ دیتے ہیں۔ اگر اس کا برتھ ڈے آ گیا تو اسے تحفہ دیتے ہیں، یا کچھ بھی اچھا کام اس نے کیا تو آپ اسے تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے فرمان میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایسا تحفہ نہیں دیا۔ اب وہ کیسا تحفہ ہے؟ من نحل افضل من ادب حسن، کہ جس نے اپنی اولاد کو حسن ادب سکھایا، اس کو اچھے آداب سکھلائے اور اس کی پرورش اچھی کی، اس کو اچھے آداب سے روشناس کرایا، اس کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کر دیا۔ تو جس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر دی، اس کو اچھے آداب سکھلا دیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھلا دینا یہ دنیا جہان کا سب سے بہترین تحفہ ہے باپ کا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب آپ اپنی اولاد پہ غور کریں کہ آپ اپنی اولاد کو کتنے اچھے آداب سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں، یا آپ بے خبر ہیں یہ کہہ کر کے کہ ابھی چھوٹا ہے، پھر وہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ اگر چھوٹا ہے وہ اور آج سے اس کی تربیت کرنے کی جانب آمادہ نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے، اور حسن ادب جو حضور نے فرمایا حسن ادب آپ اسے نہیں سکھاتے، اس پر توجہ آپ کی نہیں جاتی، تو پھر گویا کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن ادب سکھانے پر ابھارا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے کر کے بھی اگر ادب نہیں سکھایا تو اپنی اولاد کو آپ نے محروم کر دیا، ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ اپنے معاشرے پہ غور کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ سے آپ کے بچے اسلامی تعلیم سیکھ سکتے ہوں، اسلامی تہذیب سیکھ سکتے ہوں؟ آپ نے نہیں سیکھا، آپ کے پاس وقت تھا نہیں تھا، کسی نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا، حالات کیسے تھے کیسے نہیں تھے وہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ابھی اس حالات میں کہ جب حالات سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور جبکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر جگہ کی خبریں آ رہی ہیں، ہر طرح کا فتنہ ہے، فساد ہے، اور آپ اپنی نسلوں کو اس فتنے اور فساد سے روک نہیں سکتے۔ وہ فتنہ اور فساد آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو چکا ہے ان موبائلوں کے ذریعے سے۔ آپ ان کا کان بند کریں گے کہ آنکھیں بند کریں گے؟ تو جب جو فتنہ آ رہا ہے تو اس فتنے کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین، اسلام، قرآن، سنت اور شریعت، اللہ اور اس کے رسول
کا پیغام آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں خود سے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، تو اب آپ پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ قرض ہے کہ آپ ان تک وہ تعلیم پہنچا دیں، وہ میسج ان تک ڈلیور کر دیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پورے اپنے معاشرے میں بتائیں کہ آپ کے یہاں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسی تحریک، کوئی تنظیم، کچھ ایسا ہے کہ جہاں سے آپ کی اولاد، آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں وہ کچھ سیکھ سکتے ہوں. اگر نہیں ہے تو آپ کو اس پر سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر کے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اور ان کو حسن ادب سکھانے کا آپ کو انتظام کرنا ہوگا. ورنہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنی انہی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کے معاذ اللہ کفر کی طرف جا رہی ہوں گی اور آپ انہیں روک نہیں پائیں گے اگر آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے. آپ کی بیٹی اگر حجاب پہن کر کے جانا چاہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے ہزاروں گنڈے اور درندے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے پاس اسکول کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس اپنا کوئی ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے کہ آپ کی اولاد وہاں سے دین سیکھے، وہاں سے دنیا بھی سیکھے، وہاں سے ایک ساتھ اسلام بھی سیکھے اور علوم عصریہ بھی سیکھے. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہاں تک اپنی اولاد کو لے کر کے جاتے ہیں. اور اگر یوں ہی خاموشی رہی اور سناٹا رہا اور آپ کو یہ لگا کہ معاشرے میں ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کی نسلیں بہکیں گی اور آپ کی نسلیں کفر تک بھی جائیں گی، ارتداد تک بھی جائیں گی، اور آپ کی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھی انگلیاں اٹھائیں گی اور آپ انہیں روک نہیں سکیں گے اگر ان کی تعلیم کا انتظام آپ نہیں کرتے. تو آپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، وہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی بہترین اور افضل عمل ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور اسے اچھی تربیت سکھانا، اسے حسن ادب سکھانا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جانب توجہ دلا دی ہے تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اپنے آپ سے خود سوال کرتے رہیں اور سوچتے اور سمجھتے رہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو حسن ادب سکھانے کے لیے اور اس کی تربیت کا کیا انتظام کیا ہے. آپ اپنے آپ پر غور کر لیں کہ میں، یا آپ اپنی بیوی پر غور کر لیں کہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ میاں بیوی مل کر کے اپنے بچے کی کتنی اسلامی اور دینی اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی تربیت کر سکتے ہیں. جواب آئے گا 00. تو جب آپ کے پاس نہیں ہے یہ علم تو آپ کو پھر کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ اور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا کہ جہاں سے جا کر کے آپ کی اولاد ان تمام چیزوں کو سیکھے. اگر کوئی چلتے ہوئے آپ کا بچہ مان لیجئے بہت ترقی کر جائے اور اسے کوئی پکڑ کر کے صرف سمجھنے کے لیے پوچھ لے کہ جس رب کی تم پوجا کرتے ہو، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا سے بتاؤ کہ اس رب کی کوالٹیز کیا کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اور وہ تنہا ہے تو کیوں ہے، وہ ایک کیوں ہے، اور اسی ایک کو کیوں پوجتے ہو؟ یا تمہارے نبی، جس نبی کو تم آخری نبی اور آخری رسول اور رحمت للعالمین مانتے ہو، تو ذرا سا بتاؤ ان کی رحمتیں انسانیت پر کیا کیا ہیں، ان کی سیرت میں سے کچھ بتاؤ، ان کے اخلاق میں سے کچھ بتاؤ. تو آپ خود سوچیں کہ کیا آپ یہ اس غیر مسلم شخص کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کی نسلیں اپنے نبی کا تعارف کسی غیر مسلم سے کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ جس رب کو آپ مانتے ہیں اور جس پر ایمان رکھتے ہیں، اس وحدہ لا شریک کا ایک ہونا اگر کوئی اعتراض کر بیٹھے تو کیا اس کا ایک ہونا ثابت کرنے کی پوزیشن میں آپ اور آپ کی اولاد ہیں یا آگے ہوں گی؟ کیا آپ نے کوئی انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے کچھ. تو اسی طرح سوتے ہوئے زندگی گزارو. اور اگر یہی حال رہا اور معاشرے کی یہی تباہ کن اور بد حالت رہی تو پھر آگے انتظار کیجئے اس برے وقت کا. بہت ہی تیزی کے ساتھ لوگ کفر کی طرف، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. رپورٹ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو مسلم لڑکیاں ہیں کتنی تیزی کے ساتھ غیر مسلموں کی طرف جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم ایک دن ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ و رسول کا ذکر سنتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہے. عورتوں کے لیے کیا انتظام ہے؟ وہ ساری زندگی ان کی گزر گئی، انہوں نے نہ اللہ کو سنا نہ اللہ کے رسول کی شان کو سنا.
جب نہ وہ اللہ کو جانتی ہیں نہ اللہ کے رسول کو جانتی ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں وہ آگے محفوظ نہیں ہیں کسی کے بھی گھر کی. کوئی کتنا بڑا حاجی ہو یا نمازی ہو، آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کی بیٹی کے لیے کیا انتظام ہے دین سیکھنے اور سکھانے کا؟ کوئی نہیں، کچھ نہیں. تو اس پر غور کریں اور اس پر بیٹھیں سر جوڑ کر کے، اور اس کا اگر کوئی حل نکل سکتا ہو تو نکالیں. 2 چیزیں تو میں نے حضور کے فرمان سے آپ کو بتا دی کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ انسان کا یہ ہے کہ وہ اسے حسن ادب سکھائے، اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرے، اس کی بہترین تربیت کرے. اور دوسرا جو حضور کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز میں ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی بہترین عمل ہے. 2 چیزیں. اب اگر آپ سوچیں کہ کتنے فیلڈ ہیں، اس کے کتنے شعبے ہیں، کیسے میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں، تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب الجامع الصغیر میں روایت کیا ہے. راوی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنیادی طور پر یاد رکھ لیں، فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ. 3 آداب اپنی اولاد کو سب سے پہلے ضرور سکھاؤ. اب ان 3 خصلتوں 3 آداب میں سے جو 3 پہلے نمبر کی اپنی اولاد کی آپ تربیت کریں گے، اس میں پہلے نمبر پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب نبیکم. اپنی اولاد کو اگر سب سے پہلے کچھ سکھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے نبی اور اپنے رسول حضور رحمت للعالمین کی محبت سکھاؤ. ان کے سینوں میں اپنی زبان کے ذریعے سے حضور کا کردار، حضور کا اخلاق اور حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کی رحمت اور حضور کی سخاوت، حضور کی سیرت کو اس طرح سے بیان کریں جب سے آپ کا بچہ سمجھدار سننے سمجھنے کے لائق ہو جائے. چاہے اسے اسٹوری کے طور پر، کہانی کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنائیں اور اس طرح سے اس کے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ٹرانسفر کریں. یہ آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری ہے. دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی کی محبت کے بعد وحب اہل بیتہ، نبی کی محبت پہلے نمبر پر اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور دوسرا جو آپ کو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اپنے نبی کی آل کی محبت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. کتنے لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں سکھا رہے ہیں تو پھر آپ غور کریں اور اپنے آپ گویا کہ اپنے فرض میں کوتاہی کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا. تیسرا جو کام کرنے کا ہے اپنی اولاد کے اوپر، جو ذمہ داری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن مجید کو پڑھنا سکھاؤ، اس کی قراءت سکھاؤ. اب اس کی قراءت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے ٹیوشن لگا دیا ہوا ہے. جو ٹیوشن پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے اسے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اسے بھی پتہ نہیں ہے کہ حلق سے نکلنے والے حروف کون سے ہیں اور جتنے حروف ہیں ان حروف کے مخارج کیا ہیں. تو آپ نے فارمیلٹی ادا کی ہے تو آپ کا بچہ اسی طرح سے فارمیلٹی کے طور پر قرآن پڑھنا سیکھے گا. ہر چیز میں کمپرمائز نہیں کرتے تو اللہ کا قرآن ہی کمپرمائز کرنے کے لیے رہ گیا ہے، دین ہی کمپرمائز کرنے کے لیے ہے. ایک سستا سا مولوی ڈھونڈو جو سب سے کم پیسے میں ٹیوشن پڑھا دے. افسوس ہے پھر آپ کے اوپر کہ آپ نے قرآن کا کیسا سودا کیا ہے. جب آپ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو اس اسکول کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس اسکول کی تعلیم آپ کی حیثیت کے مطابق سب سے اچھی ہو، جس کی پوزیشن سب سے اچھی ہو پورے شہر بھر میں. تو سب سے بہترین اسکول میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے آپ اپنے بچے کا داخلہ کرواتے ہیں. اور جب قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے تو دیکھ لو کوئی سستا سے سستا مولوی جو آسانی کے ساتھ آپ کے بچے کو پڑھا دے. اب نہ پڑھانے والے کو غرض ہے اور نہ پڑھنے والے کو اور پڑھوانے والے کو غرض ہے. تو اگر یہ کنڈیشن ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی، جس میں نہ پڑھانے والے کو معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے تو اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے. اگر اس لیول کا انتظام آپ نے کیا ہے تو پھر اپنے آپ پر ماتم کریں. اور اگر اب تک کچھ نہیں کر سکے ہیں تو اب کچھ کرنے کی سوچ لیں. ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ کرنے کی سوچیں، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں فرما دی ہیں، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور قرآن مجید کی تعلیم، قرآن کی قراءت. اب قرآن کی قراءت کس طرح سے ہوگی؟ جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حق ہے. پڑھ لو جس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
قرآن کی تعلیم کا جب حکم دے دیا تو فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ قرآن پر خصوصی توجہ اس لیے دینا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے تو بروز حشر، بروز قیامت، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ قرآن اس دن اللہ تعالیٰ کا سایہ آپ کو دلوائے گا، آپ کے بچوں کو دلوائے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر کے بات ختم کی، اگر اپنے بچوں کو یا تو پھر سوچتے ہیں کہ نیرا مولوی بنا دیں، مسجد میں مدرسے میں جا کر کے اس کا داخلہ کروا کر کے اور اس کو بالکل دنیا سے کاٹ دیں، تو آپ اپنے بچوں کو ٹھیک ہے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفتی، وہ اسلام کے میسج کو اگر اس نے دنیا نہیں پڑھا، اگر وہ اسکول نہیں گیا ہے، اگر اسے علوم عصریہ پتہ نہیں ہے، تو اگر کوئی اعتراض کرے سائنس کی فیلڈ میں اور بہت سے فیلڈ ہیں، اگر وہ اعتراض کرے تو ایک خالص مولوی یا نیرا مولوی جسے کہہ لیں، وہ اسلام کا اتنا اچھا دفاع نہیں کر سکتا جتنا اچھا دفاع وہ کرے گا کہ جسے دین پر بھی عبور حاصل ہے، دنیا پر بھی عبور حاصل ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات یہ کہہ کر کے ختم فرمائی کہ اپنی اولاد کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے رکھو گے تو ایک تو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، اور دوسری جو نعمت ملے گی وہ یہ کہ وہ مع انبیائہ و اصفیائہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی انبیاء اور اللہ کے محبوب اور مقربین جو بندے ہوں گے ان کا ساتھ آپ کے اس بچے کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، اسی روش پر چلنا ہے۔ دارالعلوم مجاہدین ملت اتنے دن سے کھلا ہوا ہے، تو کسی کو پورے محلے والوں کو بھی توفیق نہیں ہے کہ وہاں سے جا کر کے کچھ پڑھ لیں، وہ تمہارے گھر گھر آئیں گے بانٹنے کے لیے، پیچھے پیچھے گھومیں گے وہاں کے استاد، تو تمہیں ان سے لینا نہیں آتا، تم ان سے لینے کی تم نے آج تک کوشش نہیں کی ہے، تم نے ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تمہارے محلے میں اتنا بڑا دارالعلوم ہے اور تمہاری نسلیں جاہل ہے، عورتیں بے حیائی کرتی ہوئی، عورتیں جو ہے آپ کی شادیوں میں، بیاہ میں اور اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ تو اگر آپ کے محلے کی عورتوں نے، ہماری عورتوں نے اگر پردہ نہیں سیکھا دارالعلوم مجاہد ملت ہونے کے باوجود، اور ہم جو اتنے لوگ موجود ہیں اگر فاتحہ بھی کرنا نہیں جانتے تو کیا سیکھا اس اتنے بڑے مدرسے سے؟ یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ میری بات سے اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس برے حالات میں جو ہماری نئی نسل کو بڑے چیلنجز پیش ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیلنجز کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تیار رہنے اور ان کا برموقع برمحل باطل کو جواب دینے کی ہمیں استطاعت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔